جنات کا بادشاہ۔ ابو سعد احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا۔ اس نے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کون لے کر گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جاں، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ماشاءاللہ عز و جل، آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھر تھر کانپتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ